السلام علیکم جناب علی. 15 دسمبر 2022 ہے آج، اور بدقسمتی سے کل جو ہے ہمارا بہت ہی پریشان کن دن ہوتا ہے ہمارے لیے. اگر کاش کہ ہم 16 دسمبر کے حوالے سے اگر اپنے ذہنوں میں 16 دسمبر کی یاد کو تازہ کریں اور یہ عہد کریں کہ ہم پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے نبرد آزما ہوں گے اور پاکستان کو مضبوط اور بہتر بنانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لائیں گے، تو کوئی شک نہیں مجھے پاکستانی عوام سے، اپنے آپ سے اور آپ سب سے، کہ ہم لوگوں میں یہ تمام تر ایبلٹی موجود ہے کہ ہم ان مشکلات سے نکل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن اور استحکام لے کر آئے. پاکستان کی جو سرحد ہیں ان پہ حفاظت فرمائے. افغانستان کے حوالے سے معاملات کافی خراب چل رہے ہیں اور ملک میں معاشی اور سیاسی عدم استحکام چل رہا ہے. چاروں طرف سے ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اور ایسے میں 16 دسمبر مجھے بہت مایوس کرتا ہے، کیونکہ یہ دن ایسا ہے کہ میں بہت اداس ہو جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان میں کبھی ہمیں ہماری زندگی میں، پاکستان کی زندگی میں ایسا کوئی دن ہمارے کو نصیب نہ ہو. جناب، میں حاضر ہوں یور فیڈ بیک میٹرز والا سیگمنٹ لے کر، اور بات کریں گے آپ لوگوں کے سوالات کے میں جواب دوں گا. تو سب سے پہلے جو سوال ہے وہ جناب علی ہمارے دوست شاہ صاحب کا ہے کہ تھینک یو فار کمپریہنسو کوشچن اینڈ آنسر سیشن، دعا فار گڈ ہیلتھ. بس دعا کیجیے جناب کہ اللہ تعالیٰ بس صحت کے ساتھ رکھے، اپنے ہاتھوں پیروں پہ رکھے اور ہمیں کسی کا وہ نہ کرے، کیا کہتے ہیں، ڈپینڈنٹ نہ کرے. یہ کسی بھی انسان کے لیے بہترین بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں وہ اپنی طاقت پہ جیے. جناب، ٹی جی ایل بہت اچھا اسٹاک ہے. کیا کروں، مارکیٹ جو ہے بہت بری ہے، اور ٹی جی ایل کو جس لیول پہ بائی کیا جائے برا نہیں ہے. اور اس وقت پریشر ہے. اگر آپ سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، انویسٹمنٹ کا پلان ہے آپ کا، تو آپ سلولی اینڈ گریجولی جو ہے اس کو ٹارگیٹ کریں. کیونکہ موجودہ صورتحال میں مجھے یہ شک ہے کہ ٹی جی ایل 63 روپے تک جا سکتا ہے، اور جو 63 روپے پہ بائی کرے تو اس کے لیے بہت ہی اچھا. 63 کے اوپر بائی کرے، یعنی کہ جہاں پہ کھڑا ہے اس کے نیچے 65 پہ بھی بائی کرے، اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. تو بہرحال ٹی جی ایل بہت اچھا اسٹاک ہے. حالات بہت برے ہیں. حفیظ مغل صاحب پوچھتے ہیں کہ ٹیکنیکلی انالیسز جو آپ کا ٹام سی ایل فار 2-3 منتھس. دیکھیے، ٹام سی ایل کے بارے میں ایک بات کہہ چکا ہوں کہ یہ بہت اچھا اسٹاک ہے. نمبر 2، میں اس کے بارے میں یہ بھی کہہ چکا ہوں اس سیکٹر کے بارے میں کہ جب مارکیٹ میں برے حالات میں اگر کوئی سیکٹر پرفارم کرے گا تو وہ فوڈ سیکٹر ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کوئی سیکٹر ہوگا تو وہ فرٹیلائزر سیکٹر ہوگا، آئی بلیو سو. تو پھر اس میں کچھ ادروائز کچھ مسلینیس اسٹاکس بھی آ جاتے ہیں، مگر فوڈ سیکٹر جو ہے وہ سب میں کم امپیکٹ کرے گا موجودہ جو مسائل چل رہے ہیں. تو ٹام سی ایل از ویری گڈ، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ 25 روپے سے 27 روپے کو ٹارگیٹ کرے. ٹائم فریم اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کیونکہ موجودہ حالات ملک کے قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتے کہ کسی اسپیسیفک ٹائم فریم کو ڈسکس کیا جا سکے. اس کے بعد سوال ہے، نام مجھے نہیں پتہ. السلام علیکم سر جی، پلیز ایڈوائز اباؤٹ میکفل. شوڈ آئی بائی ہیئر ایٹ ₹16 فار وین مور ڈاؤن سلائڈ. اچھا جناب، میکفل بھی اچھا اسٹاک ہے، اٹس ناٹ اے بیڈ اسٹاک. اور مزیدار بات یہ ہے کہ اتنے برے حالات میں یہ ابھی تک کچھ گراوٹ اس میں کوئی خاص ہوئی نہیں ہے میرے حساب سے. یہ کیونکہ یہ اسٹاک ظاہری بات ہے بہت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، انڈر اسپیکولیشن بھی نہیں آتا، تو پینک سیلر جو ہوتے ہیں ان کے پاس یہ اسٹاک ہی نہیں ہوتا، اس لیے اس میں کوئی خاص گراوٹ بھی نہیں آئی ہے. تو میرے خیال میں آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کب چلے گا. جب یہ 17 روپے کے اوپر جائے گا تب یہ پرفارم کرے گا، اور جب یہ پرفارم کرے گا تو پھر اس کا ٹارگٹ جو ہوگا وہ تقریباً 19 روپے سے لے کے 21 روپے تک ہوگا. تو ابھی تو فی الوقت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کو جتنا نیچے ٹارگٹ کرے اچھا ہے. اس وقت 15.74 پہ ہے، اور آپ کو نیچے جتنا ملے اچھا. اس وقت کی بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ بائنگ پہ ہاتھ کو ٹائٹ رکھیں، کہ جتنا انڈیکس میں پریشر ہو، اسٹاک میں پریشر ہو، پیچھے ہٹ جائے.
اچھا لائٹ نائٹ گیمنگ صاحب کہتے ہیں سر جی سگریٹ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. سر جی پلیز بی ان گڈ ہیلتھ, وی پرے فار یور لانگ لائف ان گڈ ہیلتھ. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے. بالکل درست کہہ رہے ہیں, سگریٹ بہت نقصان دہ ہے. دو دفعہ میں سگریٹ کو چھوڑ چکا ہوں اور 8-8 10 سال چھوڑی ہے, اور اس کے بعد پھر دماغ خراب ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھار پھر وہ شروع ہو جاتی ہے تو پھر شروع ہو جاتی ہے. تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, آپ لوگوں کو بھی میری سگریٹ سے تکلیف پہنچتی ہے جب میں دوران کال, کیونکہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے تو بیچ میں سگریٹ جلا لیتا ہوں میں عام طور پہ, تو آپ لوگ وہ محسوس کرتے ہوں گے. تو بہت شکریہ. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور مجھے ہمت دے اور ایسا صورت بنائے کہ میں اس سے جان چھڑا سکوں. محمد نوید صاحب کہتے ہیں کہ FFVL کے بارے میں بتائیں. ابھی میں نے فرٹیلائزر کی بات کی, تو فرٹیلائزر میں نسبتاً ویک اسٹاک ہے. فوجی کے اگر دونوں فرٹیلائزر دیکھوں اس میں یہ ویک اسٹاک ہے, مگر اس وقت جہاں پر یہ ٹریڈ کر رہا ہے تو میرے خیال میں اس کو 14 روپے تک کا پلان بنا ہے. 14 بھی نہیں, 14.5 15 تک کا, کہ 14.5 تک یہ شاید جا سکے. تو میں اس یہاں سے لے کے وہاں تک پلان کروں گا, تو اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. تو مگر بہرحال اس وقت تو صرف ٹارگٹ بائنگ ہونی چاہیے. جس کے پاس پیسے ہیں وہ احتیاط سے اس کا استعمال کرے, بہت تیز بائنگ نہ کرے. اسلام لرننگ صاحب نے شکریہ ادا کیا ہے, نائس ویڈیو کا ہے, بہت شکریہ, سلام کیا ہے. اس کے بعد ایک صاحب ہیں, ان کا نام پھر مجھے نہیں معلوم. پاکستان کے سب سے اچھے حکمران اس وقت برسر اقتدار ہیں اور اسٹاک مارکیٹ کی شاندار کارکردگی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور اس وقت سب سے اچھا کاروبار اسٹاک مارکیٹ ہے. بہت جلے ہوئے لگتے ہیں, بہت دل دکھا ہوا ہے ان کا. میں ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں. میں بھی اس نقصان میں پوری طرح گھرا ہوا ہوں. میں بھی انہی مسائل کا شکار ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. راؤ وکیل صاحب کہتے ہیں السلام علیکم خالد صاحب, اگر 9 لاکھ روپے ہوں تو بندے کے لیے آسان اور منافع بخش کیا ہے؟ اچھا, آپ سے تو شاید آج بات بھی ہوئی ہے راؤ وکیل صاحب. اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج اچھی ہے, بہت اچھی ہے, مگر یہ دیکھیے کام تو بہت سارے اچھے ہوتے ہیں. اب دیکھیے ہم بیٹھے دیکھیں اگر کہ فلاں آدمی فلاں کاروبار کر رہا ہے, اس نے اتنے پیسے بنا لیے, تو بات یہ ہے کہ ہم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا وہ صرف کاروبار وہ اچھا نہیں ہے, وہ آدمی بھی اچھا ہے جو اس کاروبار کو کرنے کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے. تو پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج بہت زبردست جگہ ہے پیسے بنانے کے لیے, بہت زبردست جگہ ہے, کیونکہ کم انویسٹمنٹ میں زیادہ پیسے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر سوال یہ ہے کہ میں کیا اتنی ایبلٹی استعمال کروں گا, میں کیا اتنی اسکل یوز کروں گا, کیا مجھے ٹریڈنگ آتی ہے. اگر کوئی بندے جس کو ٹریڈنگ نہیں آتی اور وہ مجھ سے پوچھے کہ یار پاکستان اسٹاک ایکسچینج اچھا ہے یا مرکنٹائل ایکسچینج اچھا ہے, تو میں کہوں گا بھائی اسٹاک ایکسچینج اچھا ہے. لانگ ٹرم کے لیے کوئی ڈیویڈنڈ ییلڈ اسٹاک لے کے رکھ لو تو اسٹاک ایکسچینج تمہارے لیے اچھا ہے. مگر جس کو ٹریڈنگ آتی ہے اس کو میں کہوں گا وائی ناٹ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج. جیسے آج کل کے حالات چل رہے ہیں, پاکستان اسٹاک ایکسچینج برباد ہے اور مرکنٹائل ایکسچینج میں پیسے بن رہے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایبلٹی کیا ہے. صرف کاروبار کے اچھے ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہم کو بہت سے کاروبار کا پتہ نہیں ہے. ایک بار مجھے یاد ہے کہ میں ایک جگہ ٹائر بنوا رہا تھا, جو اپنے ٹائر چینج کروا رہا تھا, تو اس ٹائر والے سے بڑے سالوں سے ہم ٹائر ڈلواتے ہیں. تو اس نے ایک بات کہی, اس نے مجھے کہا کہ خالد صاحب یہ جو ٹائر کا بزنس ہے, وہ جو ہوتا ہے نا گدھا گاڑی پہ ٹائر خریدنے آیا تھا ٹائر والا, تو وہ پرانے ٹائر اس سے لے کے جا رہا تھا. تو میں نے بولا یار اس کو کیا ملتا ہوگا, کیا کرتا ہے اس کے. اس نے بولا مجھے کہ ہم اس کو بلیک گولڈ کہتے ہیں, یہ کام بلیک گولڈ ہے. خالد صاحب آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور وہ لڑکا بھی پڑھا لکھا ہے اور اس نے اچھا بزنس کیا ہے ٹائروں کا, اور اس کے میرے خیال میں 1 سے 2 لوکیشن بھی ہو چکی ہیں, اور بڑا اچھا کام کر رہا ہے, الائنمنٹ اور بیلنسنگ بھی کرتا ہے. تو جب ہم نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا کہ وہ گدھا گاڑی پہ ٹائر لے کے جو بندہ جا رہا ہے, جس کو بیچ رہا ہے, وہ کیوں خرید رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. مگر اس سے مجھے پتہ لگا کہ بڑا ہی بہترین بزنس ہے. تو ٹھیک ہے, تو بزنس کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے, صرف بزنس کرنے والے کا اس قابل ہونا کہ اس بزنس کو بہتر کر سکے, وہ بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے مجھ میں یہ ایبلٹی نہیں ہو کہ میں کوئی پرچون کی دکان کھول کے بیٹھ سکوں, مگر میرے سامنے امتیاز گرو ہوا کراچی میں, بہادر آباد سے وہ شروع ہوا. آج وہ پاکستان کا سب میں بڑا جائنٹ ہے. وہ پاکستان میں اس سے بڑا کوئی کاروبار نہیں ہے, جو کوئی برانڈ نہیں ہے. پاکستان کا سب میں بڑا برانڈ ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھ دے کہ ہم بہترین ایبلٹی ہم میں پیدا ہو.
ندیم عقیل صاحب کہتے ہیں سر آپ لاہور میں بھی سیمینار رکھیے. بالکل ندیم صاحب, لاہور میرا شہر ہے, اس طرح کہ میں لاہور, اسلام آباد اور کراچی, یہ 3 تو میرے میجر اسٹیشن ہیں. پچھلے 10 سالوں سے میں مسلسل پروگرام کر رہا ہوں, اور میرے خیال میں سب میں زیادہ پروگرام میں نے لاہور میں کیے ہیں. لاہور میں ضرور پروگرام کروں گا, ڈپینڈ کرتا ہے کہ رجسٹریشن کیسی ہو رہی ہے. کراچی میں اوور ویلمنگ رسپانس ملا ہے ہمیں الحمدللہ, اور لوگوں کے کنٹینیوسلی وہ آ رہے ہیں, اور اب انشاءاللہ اب ہمارے پاس جگہ کم پڑے گی تو ہم ہو سکتا ہے کہ اس کو ہماری ٹیم ایک جگہ پہ لمٹ کر دے. تو لاہور میں بھی اگر رجسٹریشن ہوگی, لاہور کے لوگ اگر رابطہ کریں گے تو یقینی طور پہ لاہور میں بھی پروگرام ضرور ہوگا. ہمارے پروگرام کا حصہ ہے لاہور, اسلام آباد. اس کے بعد رانا عامر صاحب پوچھتے ہیں سر آپ کی ویڈیو ہم بہت شوق سے سنتے ہیں اور آپ کو بہت ساری دعائیں بھی دیتے ہیں. میں بے انتہا مشکور ہوں آپ سب کا, کیونکہ خدا کی قسم اگر آج میں جہاں بھی کھڑا ہوں, جس حال میں بھی ہوں, وہ صرف آپ جیسے لوگوں کی دعائیں ہیں. مطلب میرے ساتھ آپ ہی لوگ نہیں بلکہ میرا ایک پروگرام ہے جو میں پاکستان کے لیے کرتا تھا, وہ آج کل کووڈ کے بعد سے بند ہوا ہے. اس میں نے پاکستان میں چھوٹے بچوں کے لیے کام کیا ہے بہت, 2014 سے لے کے کووڈ آنے تک. تو وہ جو چھوٹے بچوں کے والدین ہیں ان کی بھی جو دعائیں ہیں, اور مجھے یاد ہے کہ کس طرح میرے چاہنے والے مجھے سپورٹ کرتے ہیں. جب میرا بیٹا بیمار تھا تو آئی ریممبر ہسپتال میں کتنے لوگ کھڑے تھے کہ خالد صاحب ہم خون دیں گے. تو میرا جو سر ہے بہت فخر سے بلند ہو جاتا ہے, چاہے مجھے کوئی جانتا ہو نہیں جانتا ہو, مگر آپ جیسے لوگوں کی دعائیں ہیں جس سے میں بہت ساری چیزوں سے شاید محفوظ ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اپنا خصوصی رحم رکھا ہوا ہے. بہت شکریہ, دعائیں دیتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی بہت اچھا رکھے, بہت خوش و خرم رکھے. مجھ کو آپ کی ویڈیو بہت انتظار رہتا ہے سر جی, پلیز. یہ کیا لکھا ہے آپ نے, جی اے چینل, اچھا جی اے چینل لکھا ہے, اتنا گیپ دے کے لکھا ہے, جی اسپیس ایچ اسپیس. اچھا بارے میں بتا دیں نیچے کہاں تک جا سکتا ہے. دیکھو پہلے تو جی اے چینل کے بارے میں ایک بات سمجھ لو میرے بھائی, کہ یہ جو آٹو سیکٹر ہے یہ تو بہت بڑی موت پڑی ہوئی ہے اس کو. آٹو سیکٹر, الیکٹرانک سیکٹر, کیونکہ جو ایل سیز پر پابندی ہے, جو ڈالر کا ایشو ہے, تو یہ لوگ کام ہی نہیں کر پا رہے ہیں. جب یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ پرفارم کیا کریں گے. اب جو جی ایچ این ایل کا اس وقت کا جو کیا کہنا چاہیے, جو وہ ہے پرائز ہے, مطلب یہ کوئی پرائز ہے جی ایچ این ایل کی, امیزنگ. یہ 2020 میں جب کووڈ شروع ہوا تھا اس کے بعد جو لو لگے تھے, ٹھیک ہے نا, تو 27 مارچ کا جو آخری ہفتہ تھا اس میں جی ایچ این ایل نے 35 روپے کا لو لگایا تھا. تو اس وقت یہ اس کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے. تو فوری طور پہ گین کی امید مت رکھو, لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہے تو امیزنگ ہوگا کہ جتنا نیچے ملے جمع کر کے رکھو, ٹھیک ہے نا. مگر اگر کوئی بڑی بڑی امیدیں مان رہے ہو کہ یار یہاں سے یہ 200 روپے ہو جائے گا, نہیں جناب, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. پہلے تو ڈالر کا مسئلہ حل ہو, پھر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں کچھ بہتری نظر آئے, پھر جا کے ان کی پروڈکشن آئے گی, ان کا کام آئے گا. یہ تو لوگوں کو نکال رہے ہیں, آٹو سیکٹر تو لوگوں کو نکال رہا ہے, تو مسئلے تو ہوں گے نا. تو لہٰذا تھوڑا سا اس پہ انتظار کرنا پڑے گا. ندیم عقیل پھر پوچھتے ہیں پی ٹی سی ایل ایکومولیشن زون میں ہے. پی ٹی سی ایل کی بدنصیبی ہے کہ اٹ از ون آف دی اسٹرانگ کارپوریشن آف پاکستان, ون آف دی اسٹرانگ کارپوریشن آف پاکستان. اور مگر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ گورنمنٹ کا اثر ہوتا ہے اس میں, گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے, اس لیے کچھ زیادہ اچھا پرفارم کرتی ہوئے اسٹاک میں نظر نہیں آتی. طاقت کے اعتبار سے فنڈامنٹلی بڑا اچھا اسٹاک ہے, مگر پے آؤٹ کچھ بھی نہیں ہے. کھیل کود کرتے ہیں گورنمنٹ کے امپلائیز, تو اس لیے مشکل میں ہے. مگر بہرحال ہم نے پہلے بھی اس کو 6.70-6.80 پہ بائی کروایا تھا, تو صرف ہم تو امید زیادہ کی کر رہے تھے, مگر وہ 7 روپے میرے خیال میں 72 پیسے سے ریٹرن ہو گیا تھا. تو ابھی صرف ایکومولیشن ہو سکتی ہے, یہاں پر بالکل ہونی چاہیے 6.40 تک ایکومولیشن کریں, پھر رک جائیں. اگر اس کے بعد کوئی موقع ملا تو پھر آگے سوچیں گے اور ایکومولیشن کا. تو اس لاٹس کو توڑ کے کریں, ایک ساتھ ساری بائنگ مت کیجیے گا, حالات ایسے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں. عدنان گل نے کہا بھائی آئی فائنلی جوائنڈ یور سروسز اینڈ ہوپ ٹو لرن فرام یور ایکسپرٹیز. عدنان انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے اور آپ ضرور سیکھیں گے اٹینڈ. اچھا یہ آپ نے کہا ہے کہ زوم والے مسئلے کا نا ذرا شعیب سے بات کر لیجیے گا, کیونکہ شعیب از دا پرسن مطلب
who manage everything. تو شعیب سے پوچھ لیجیے گا کہ کیا وہ زوم پہ کچھ کر سکتا ہے. اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو کراچی کا سنڈے والا پروگرام ہے اس کو زوم پہ بھی لینے کی کوشش کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی, تو آپ شعیب سے بات کر لیں. ارم احمد کہتی ہیں سر فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار اپریسیشن. نہیں ارم, تم ڈیزرو کرتی ہو. آنیسٹلی اسپیکنگ یور کالز آر آسم. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اسی طرح پریسائسلی کال دیتا رہوں. ارم کہتی ہیں کہ آئی ایم ویری مچ سیٹسفائڈ ہیونگ اے گریٹ مینٹور لائک یو. رسک اینڈ ریوارڈ ریشو از کمال ان یور کالز. ماشاء اللہ, بہت شکریہ ارم, اللہ تمہیں بہت کامیابیاں دے. شاہ صاحب کہتے ہیں تھینک یو فار یور کمپریہنسو کوسچن آنسر سیشن, دعا فار یور گڈ ہیلتھ, پلیز ایڈوائز اباؤٹ TGL. اچھا, یہ کمنٹ ریپیٹ ہوا ہے, وہاں پر بھی تھا, میں اس کا جواب دے چکا ہوں. محمد کیا نام ہے یہ, محمد اماد الدین صاحب فرماتے سر یو آر ڈوئنگ گریٹ جاب ماشاء اللہ. وچ ٹائم فریم ڈو یو سی فار انٹراڈے ٹریڈنگ فردر مور, یہ کہ بتائیے سوئنگ ٹریڈ چاہے تو اس کے لیے کیا سروس دیتے. اچھا دیکھیے جی, میری سروس ایسا نہیں ہے کہ صرف انٹراڈے کے لیے ہے یا سوئنگ ٹریڈ کے لیے ہے یا لانگ ٹرم کے ٹریڈ کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں, جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ہم ان کی ہر چیز کو مینیج کرتے ہیں. اب ان میں ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ایج کے لوگ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ تجربے کے لوگ ہوتے ہیں, تو ہم ان کو پھر سمجھاتے ہیں. جیسے جو انٹراڈے ٹریڈ ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. جو لوگ جوان ہیں یا جن کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہت اچھی ہے وہ لوگ انٹراڈے ٹریڈ کرتے ہیں, اور جو لوگ ریٹائرڈ پرسنز ہیں ان کو ہم صرف لانگ ٹرم ٹریڈ کی بات کرواتے ہیں. تو اس طرح ڈفرینٹ اس میں کالز ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم لانگ ٹرم کی دیتے ہیں, انٹراڈے کی دیتے ہیں. اب جب آپ سوئنگ ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ تو جب کال دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی والی ٹریڈ کون سی ہے, سوئنگ ٹریڈ کس میں ہو سکتی ہے, تو پھر آپ سوئنگ ٹریڈ کریں گے. تو لہٰذا سارے آپشنز ہوتے ہیں جو ہماری سروسز ہوتی ہے. آپ کو سیکھنا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہم تو تمام آپشن آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک اور صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں ڈیئر خالد صاحب یور اوپینین اباؤٹ گوگل شیئر انٹر ان PSX ان کمنگ منتھس. مجھے اس کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے کہ کیا کریں, اور میرے لیے اتنا اہم بھی نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں جو شیئرز ہیں اسی پہ فوکس کر لو بہت ہے. جب گوگل آ جائے گا, آنے کے بعد 3-4 مہینے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ میں گوگل پہ بھی کام کروں گا, بالکل کروں گا. اسلام صاحب نے تعریف کی ہے. ندیم عقیل کا TGL کے بارے میں سوال ریپیٹ ہوا ہے. اس کے بعد رانا عامر کہتے ہیں آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہے, ہم سن کر آپ کے لیے بہت دعا کرتے ہیں. GA چینل والا یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے. شیل میں کہاں تک ریکوری آ سکتی ہے, یہ ایک اور سوال ہے ایک ہمارے ویور کا. تو سر جی شیل میں کہاں تک ریکوری آ سکتی ہے. اگر اس وقت بات کریں تو شیل 124 تک ریکور کرے گا. ٹھیک ہے نا, ابھی کہاں تک جا رہا ہے 114 تک, تو بآسانی جا سکتا ہے, اس کو کوئی دقت نہیں ہے 114 کی طرف جانے میں. تو اگر 114 توڑ دے گا تو اس کے لیے بڑا ڈیزاسٹرس صورتحال بن جائے گی, اور پھر واپس یہ 124 کی طرف آئے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد اگلا سوال ہے, اچھا ایک ہی صاحب نے بڑا بار بار سوال کیے ہیں. ایک میں کہا ہے DG خان کیسا اسٹاک ہے, بہت اچھا اسٹاک ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں. اس وقت چونکہ سیمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے, سردیوں میں ویسے ہی سیمنٹ زیادہ پرفارم نہیں کرتی, اس لیے سیمنٹ سیکٹر ٹریڈ نہیں کر رہا, اور کوئی بات نہیں. اور اگلا سوال ہے پلیز فائنڈ بروکر کون سا ہے, اچھا بروکر کون سا ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اچھا بروکر کون سا ہے, تو اچھے بروکر ہم ہیں. ظاہری بات ہے ہم اس بزنس میں ہیں, تو اگر آپ ہم سے پوچھیں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کیجئے. اور آپ کے کمنٹ کے نیچے میں ایک نمبر لکھ دیتا ہوں شعیب کا, اور آپ شعیب سے رابطہ کر لیجئے, تو شعیب آپ کا نہ صرف اکاؤنٹ کھولیں گے, تمام تر سروسز آپ کو بتائیں گے کیسے دی جا سکتی ہیں. اس کے بعد پھر سوال ہے کہ واٹس ایپ گروپ میں کیسے ایڈ ہو سکتے ہیں. جناب واٹس ایپ گروپ ہماری ایک ایسی سروس ہے جو ہم لوگوں کو پیسے لے کے فراہم کرتے ہیں. وہ ہمارے پیڈ ممبرز ہوتے ہیں, ہم 3 مہینے کے پیسے لیتے ہیں ایک ساتھ, اور اس کے بعد آپ کو سروس دیتے ہیں. اس میں تمام تر چیزیں ہماری شامل ہوتی ہیں. دیٹ از اور پریمیم سروس.
اس میں جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے میں بتا رہا تھا ہر قسم کی ٹریڈنگ بتائی جاتی ہے, ان کو آگاہی دی جاتی ہے, تو وہ تمام چیزیں آپ کو ضرور ملیں گی. تو وہ پیڈ سروس ہے اور 3 مہینے کی پیمنٹ لی جاتی ہے. جس دن سے آپ جوائن کرتے ہیں اس دن سے پیمنٹ لی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ پچھلے مہینے کی بھی لے لیں آپ سے پیمنٹ. اگر آپ آج جوائن کریں گے تو آپ کو 15 دسمبر سے پیمنٹ کرنی پڑے گی یا 16 دسمبر سے وٹ ایور. تو 3 مہینے کیسے ہوتے ہیں؟ جنوری مارچ, پھر اپریل مئی جون, پھر جولائی اگست سپٹمبر, پھر اکتوبر نومبر دسمبر, اس طرح کوارٹر وائز پیمنٹ ہوتی ہے. امید ہے کہ میرے تمام سوالات آپ کے کام میں آئے ہوں گے اور آپ کو ہیلپ کریں گے. بہت شکریہ میری گفتگو سننے کا. اور اس کے بعد آخری سلائیڈ پہ چلتا ہوں, اور آخری سلائیڈ وہی ہمارے کراچی کے پروگرام کے حوالے سے, جو اللہ کا شکر ہے کافی سارے لوگوں نے رابطہ کر لیا ہے, اور ایک اچھا پروگرام انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں. تو جو لوگ ابھی بھی حصہ لینا چاہتے ہیں تو ٹیم سے رابطہ کریں. اگر گنجائش ہے تو ضرور آپ کو وہ مینیج کریں گے, ایڈجسٹ کریں گے. 034561904443. بہت شکریہ, اللہ حافظ.